بیروت میں ہونے والے دھماکوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلحہ گودام میں لگنے والی آگ پر کئی سوالات پیدا ہو گئے اور کئی طرح کے سازشی خدشات کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ واضح رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے ایک بڑے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 4000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ دھماکہ بیروت کے علاقے میں گودام میں مقامی وقت کے مطابق منگل شام 6 بجے کے بعد ہوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ بیروت کے بندرگاہ کے علاقے میں ہولناک دھماکوں کے نتیجے میں گرد و نواح کے علاقے لرز گئے اور شہر کے مختلف علاقوں کی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ تباہ ہونے والی عمارتوں میں لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد حریری کا گھر بھی شامل ہے، تاہم وہ محفوظ رہے۔ ناظرین، لبنان میں ہونے والے اس دھماکے نے پاکستان میں ہونے والے سانحہ اوجڑی کیمپ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ 10 اپریل 1988 کو ہونے والے سانحہ اوجڑی کیمپ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سانحہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دنوں میں سے ایک ہے۔ 9:45 وہ ایک عام صبح تھی کہ اچانک جڑواں شہر دھماکوں سے لرز اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کیمپ میں آگ کے الاؤ بھڑکنے لگے۔ دھماکے پر دھماکے ہونے جا رہے تھے۔ یہ ایسا ہی کچھ لبنان کی دارالحکومت بیروت میں ہوا ہے۔ ناظرین، ان دھماکوں سے مشرقی بیروت میں بندرگاہ کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا، جبکہ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے۔ ادھر لبنان کے صدر مشیر صدر ایوان نے کہا ہے کہ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ 6 سال سے بندرگاہ پر کسی حفاظتی انتظام کے بغیر ذخیرہ کیا ہوا تھا، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے صورتحال پر غور کے لیے کابینہ کا فوری اجلاس طلب کر لیا اور 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے بھی دھماکے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کے ایک سرکاری عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھماکوں کے متعلق بریف کیا گیا ہے اور امریکہ لبنان کے عوام کے لیے دعا گو ہے۔ لبنانی ریڈ کراس کے سربراہ نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم ایک عظیم تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر جگہ ہلاک اور زخمی ہونے والے موجود ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بیروت کے اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دھماکے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے مقام سے کئی کلومیٹر دور دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس دھماکے کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لبنان کی داخلی سلامتی کونسل کے سربراہ عباس ابراہیم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر اس بارودی مواد میں ہوا ہے جو کچھ عرصہ قبل ایک بحری جہاز سے قبضے میں لے کر مقامی ویئر ہاؤس میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق دھماکہ خیز مواد سوڈیم نائٹریٹ تھا۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکوں سے مکانوں میں دراریں پڑ گئیں اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ مقامی افراد کے مطابق دھماکے سے کچھ دیر قبل فائر کریکرز کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے اثرات 240 کلومیٹر دور مشرقی بحیرہ روم کے ملک قبرص میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا۔ دھماکے سے قبل بندرگاہ میں متاثرہ مقام پر آگ لگی دیکھی گئی، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جائے حادثہ پر نارنجی رنگ کے بادل چھا گئے۔ ناظرین، اس دھماکے سے بندرگاہ اور اس کے نواح میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور کاروباری اور رہائشی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ بظاہر ایک گودام میں موجود امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں ہوا، تاہم اس سلسلے میں سرکاری طور پر ابھی تصدیق نہیں کی گئی۔ لبنانی صدر نے کہا ہے کہ یہ امونیم نائٹریٹ ایک گودام میں غیر محفوظ طریقے سے 6 برس سے موجود تھی۔ لبنانی وزیر اعظم حسن دیاب نے کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ ویئر ہاؤس میں 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ موجود تھی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام میں لکھا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس واقعے کے ذمہ دار کا پتہ نہ چل جائے، تاکہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور بہت سخت سزا دی جائے۔ لبنانی صدر نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے 100 ارب لیرہ جاری کر رہی ہے، جو کہ $6.5 کروڑ کے مساوی رقم بنتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امونیم نائٹریٹ متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اسے زرعی شعبے میں کھادوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تاہم یہ آتش مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔
जब इसे आग के करीब ले जाया जाता है तो ये फट जाती है और इससे मरकब से जहरीली गैसों का इखराज होता है, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया शामिल है। चूँकि ये आग पकड़ती है और इसलिए इसे महफूज रखने के लिए सख्त असूल और ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं और इसमें यह देखना होता है कि जहाँ इसे महफूज रखा जाए वहाँ आग लगने का खतरा ना हो। इसके अलावा वहाँ कोई पाइप अखराज के लिए रास्ता ना हो जहाँ ये जमा हो सके। नाज़रीन, बेरूत में होने वाले धमाके को कोई साजिश भी करार दिया जा रहा है। ये धमाका एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब अक़वाम मुत्तहिदा की एक अदालत में लेबनानी हिज़्बुल्लाह के 4 अरकान पर साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हरीरी के कत्ल का मुकदमे की समाअत जारी थी। हिज़्बुल्लाह के अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लेबनान के सरबरा वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हरीरी को 15 साल कबल एक ट्रक बम धमाके में हलाक करवाया, जिससे ख़त्ते में अमन अमान की सूरत हाल को ज़बरदस्त धचका लगा था। अदालत जुमे को इस मुकदमे का फैसला सुनाएगी। याद रहे कि लेबनान कई दहाइयों के बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से दो चार है और हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान लेबनान की जनूबी सरहद पर कशीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ताहम जब तक इसकी मुकम्मल तहकीकात कोई नहीं कर ली जाती तब तक इसको कोई हतमी राय नहीं करार दिया जा सकता। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि लेबनान इस वक्त सियासी कशीदगी और मुआशी बहरान से भी गुजर रहा है। इस वक्त सियासी कशीदगी है, हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त अवामी मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम मौजूदा मुआशी बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। 1975 से 1990 तक जारी रहने वाले खाना जंगी के बाद लेबनान में आने वाला ये बदतरीन मुआशी बहरान है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से लेबनान में होने वाले धमाके पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया गया है। आलमी बिरादरी की जानिब से इस वाक़े में होने वाले जानी और माली नुकसान पर लेबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार अफसोस किया गया है। बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, इसराइल और ईरान के हुकाम ने भी अपने पैगाम में मदद की पेशकश की है। मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com।